بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے محبت اور پیار پر ایک ایسی لازوال داستان جو سننے والے کے دل پر اثر کر جائے۔ لکھاری رانا ظفر اقبال ظفر کے قلم سے لکھی گئی خوبصورت تحریر۔ تو آئیے چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ تجھ بن نہیں جینا میرے ڈھولنا، قسط نمبر 1۔ میں اسے بھول جانا چاہتی تھی، مگر وہ پچھلے کئی روز سے بہت یاد آ رہا تھا۔ جو ہی آنکھ بند کرتی اس کا مسکراتا چہرہ مجھ سے باتیں کرنے لگتا۔ وہ مجھ سے سوال کرتا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے پیار میں کوئی کمی تھی کیا؟ اور میں شکل و صورت سے کم تھا کیا؟ میں اس قابل نہ تھا؟ ہم جیون ساتھی نہ بن پائے؟ دنیا کی ہر چیز تو تھی میرے پاس جس سے تم خوش رہ سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر میرا بے لوث پیار تھا جو کسی چیز کا محتاج نہیں تھا۔ دل پاگل نے تو دھڑکنا تیرے لیے سیکھا تھا، اور تم نے ایک ہی پل میں میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ یوں نظریں پھیری کہ لوٹ کے ہی نہ آئی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ جب وہ آخر کیوں کہتا تھا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ گزرے 15 سالوں میں شاید ہی کوئی لمحہ تھا جب میں نے اسے یاد نہ کیا، مگر میری بھی مجبوری تھی۔ اسے کیا بتاتی؟ کیا وہ یقین کرتا؟ ہرگز نہیں، اسے یقین نہ آتا، اور جب تک میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہوتی بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ ثنا اپنے گھر کے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی ماضی کی الجھنوں بڑے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سکوت تھا۔ چاند اپنی کرنوں سے زمین کو روشن کر رہا تھا۔ رات تھی کہ تیزی سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ گزرتے وقت کو روک لینا چاہتی تھی، مگر گزرے سالوں کی طرح وقت کبھی رک پایا ہے؟ اچانک اسے آواز سنائی دی، بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ۔ ہاں چاچا کرمو، کب آئے؟ بیٹا جب سے آپ لاہور سے آئی ہیں تب سے ساتھ ہوں، اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جب بھی بہت پریشان ہوتی ہیں سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر نہ جانے چاند سے یا رات سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ تب آپ کو چائے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ میں شام سے دیکھ رہا ہوں آپ ادھر ہی بیٹھی ہیں۔ سوچا اب تک آپ کو چائے کی شدید طلب بھی ہو چکی ہوگی، اسی لیے آیا ہوں۔ چاچا کرمو، چائے ٹھنڈی لگ رہی ہے، آپ آئے کب تھے؟ بیٹا میں نے کوئی 10 کے قریب آپ کو آوازیں دی تھی، مگر آپ نے ہمیشہ کی طرح ایک بھی نہیں سنی۔ اگر چائے زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو میں اور بنا لاتا ہوں۔ نہیں نہیں چاچا کرمو، آپ جائیں آرام کریں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں بلا لوں گی۔ بیٹا ایک بات کہوں، یہ یادیں بہت ظالم ہوتی ہیں، جتنی جلدی ہو سکے ان سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ میں ملازم ہوں آپ کا، چھوٹا منہ بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر برا لگے تو بڑا بوڑھا سمجھ کر معاف کر دینا۔ بیٹا ان یادوں سے چھٹکارے کے لیے ایک حل ہے، آپ جلدی سے جلدی شادی کر لیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی یادیں تلخ ہیں یا شیریں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ آپ کا دھیان بٹ جائے گا۔ میں غریب ہوں، آپ کا خدمتگار ہوں، مگر آپ کو بیٹی کہتا ہوں، اپنی بیٹی سگی بیٹی سمجھتا ہوں۔ مجھے علم ہے آپ کئی روز سے رات سو نہیں پا رہی۔ میں اکثر رات کو اٹھ کر آپ کے کمرے کے پاس آتا ہوں تو صاف لگتا ہے آپ رو رہی ہیں، مگر کیوں بیٹا؟ کس کے لیے بیٹا؟ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، مگر آپ کو پرواہ ہی نہیں۔ بڑے بڑے نامور بزنس مین آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ مسلسل انکاری ہیں۔ میری دیرانی خود کو سنبھال لے۔ او ہو چاچا کرمو، آپ بھی نا جب مجھے سمجھانے لگے تو رکتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا چلو میں نے چائے پی لی ہے، چاند جوبن پر ہے، تھوڑی دیر میں آتی ہوں، چوکیدار کو چیک کرتے جانا۔ کرمو جلدی آنے کی تاکید کرتا ہوا واپس چل دیا، پھر اور ثنا ایک بار پھر یادوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ ثنا نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، پیدا ہوئی تو ماں اللہ کو پیاری ہوگی۔ ثنا سے بڑی ایک بہن تھی اور سب سے بڑا بھائی۔ بھائی کی عمر 6 سال تھی، بڑی بہن 2 سال بڑی تھی۔ ثنا کا والد غریب آدمی تھا اور گاؤں کے چودھری کے ساتھ ملازمت کرتا تھا۔ یہ سب باتیں اسے تب معلوم ہوئی جب ثنا 12 سال کی عمر کو پہنچی۔ ثنا کا والد غریب آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ
صحت سے بھی کمزور تھا۔ بیوی زندہ تھی تو اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ ثنا کے والد کا نام اللہ دتا تھا، مگر پورا گاؤں اسے دتو دتو کہتا تھا۔ اللہ دتا نے گاؤں کے چودھری اکبر خان سے ادھار لے رکھا تھا کہ اس کے والد کی بیماری پر خرچ ہو گیا۔ تنخواہ اتنی تھی کہ مشکل سے روٹی کھا پا رہے تھے۔ ایک دن اللہ دتا کی طبیعت خراب تھی، جسے بچوں نے خصوصاً ثنا نے کام پر نہ جانے دیا۔ ثنا سب بہن بھائیوں میں خوبصورت، سفید رنگت، موٹی آنکھیں، لمبا قد، سراہی دار گردن، پتلی کمر، خوبصورت نین نقش اور گالوں میں پڑتے ڈمپل اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ جب وہ بولتی تو زبان پہ قدرتی تل اس کی شخصیت اور حسن کو چار چاند لگا جاتا تھا۔ ثنا سب کی لاڈلی تھی۔ باپ نے اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے پابندی لگا رکھی تھی کہ یہ نہ دروازہ کھولے گی نہ گھر سے باہر جائے گی۔ ہمسایوں میں یا برادری میں شادی بیاہ بھی ہوتا تو ثنا کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس کی پڑوسن رضیہ بس ایک سہیلی تھی جسے اس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت تھی۔ رضیہ نے دیگر سہیلیوں میں جب ثنا کے حسن کے چرچے کیے تو کوئی نہ کوئی خاتون یا لڑکی کوئی بہانہ بنا کر آ جاتی اور دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہ رہ پاتی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی کہ ثنا اس کی دوست بن جائے، مگر اللہ دتا کی سختی اور ثنا سے بے پناہ پیار اسے کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب ثنا اس کے بہن بھائیوں نے اپنے والد کی طبیعت خراب دیکھ کر کام پر نہ جانے دیا تو چودھری اکبر آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر گھر کے سین میں آ کر آواز لائی، اوے دتو کتھے ہیں؟ آج کام تے کیوں نہیں آیا؟ اللہ دتا نے چودھری کی آواز سنتے ہی ثنا کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا اور دوڑ کر کمرے سے نکلا۔ جی چودھری صاحب، دتو آج تم کام پر نہیں آئے، سارے مویشی بھوکے کھڑے ہیں۔ چودھری صاحب میری طبیعت بہت خراب تھی، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، بخار بہت تیز تھا۔ بکواس نہ کرو، تم لوگ ہوتے ہی کام چور ہو۔ بیمار تھے تو اپنے بیٹے کو بھیج دیتے، اسی وقت چلو اور اپنے پتر سے بھی کہو کہ کام پر آیا کرے۔ اور ہاں، کدھر ہے تیری دھی؟ بڑے چرچے ہیں بھائی پنڈ میں۔ چودھری صاحب وہ ماسی کے پاس دوسرے پنڈ گئی ہوئی ہے، میں بھی آتا ہوں جی، بیٹے کو بھی لے آؤں گا۔ اللہ دتا چاہتا تھا جتنی جلدی ہو سکے اکبر خان اس کے گھر سے چلا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی کام پہ آ جاؤ، بہانے چھوڑو۔ اور اکبر خان للچائی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا چلا گیا۔ اللہ دتا بھی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کام پر چلا گیا۔ حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اکبر خان کی نوکری کرے، وہ اسے کوئی دکانداری کروانا چاہتا تھا تاکہ کسی کی تابع داری نہ کرنا پڑے، اور ثنا کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا۔ اللہ دتا کی مسلسل طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اکبر خان سے پیسے مانگے تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے تم نے 50,000 روپے لیے تھے جو بڑھ کر 2 لاکھ ہو چکے ہیں، پہلے وہ اتارو پھر ملیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا، دتو اپنی بیٹیوں کو گھر کام کاج کے لیے بھیجا کر، ان کے تنخواہ بھی لگا دوں گا۔ یہ جو رقم ہے نا تمہاری طرف، وہ تمہاری صرف تنخواہ سے نہیں اترے گی۔ اکبر خان کی بات سن کر اللہ دتا خوف زدہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا چودھری کس قدر عیاش ہے اور نہ جانے کتنی بچیوں کے والدین کی کمزوری غربت کا فائدہ اٹھا کر ان کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ اللہ دتا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ہم باپ بیٹا آپ کا قرض اتاریں گے، میری بیٹیاں کام نہیں کریں گی، میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ یہ سنتے ہی اکبر خان غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اللہ دتے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ، دیکھو گا وہ کیسے کام نہیں کرتی، اور تم سن لو، جیو یا مرو، کام سے چھٹی نہ کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، ثنا 17 برس کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جوانی عطا کی جیسے گدڑی میں لال تھا، کپڑے ڈھنگ کے، نہ جوتی میک اپ، نہ شیمپو کریم، مگر ثنا کو اللہ نے مجسمہ حسن بنایا تھا۔ اس دوران رضیہ کی شادی آ گئی۔ رضیہ نے ثنا کے باپ کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ چاچا گانے روز لڑکیاں آتی ہیں، اسے بھی بھیجا کرو۔ اللہ دتا نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر ثنا کی بڑی بہن کو بلا کر تاکید کی کہ اس کے ساتھ جایا کرے، آنکھوں سے اسے اوجھل نہ ہونے دے، زمانہ بہت خراب ہے۔ پہلے ہی دن جب ثنا رضیہ کے گھر گئی تو وہاں موجود تمام لڑکیاں اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ رضیہ کا بھائی تھا کہ اسے ایک ٹک دیکھے ہی جا رہا تھا۔ حسن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن سے بہت نوازا تھا۔ چوڑا سینہ، گھگریالے بال
اونچی ناک، لال سرخ چہرہ، لمبا قد، جوانی سے بھرپور بدن تھا۔ حسن علی کو تو جیسے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا، مگر ثنا تھی کہ روزانہ آتی، سر جھکائے لڑکیوں کے ساتھ مل کر گانے گاتی اور چلی جاتی، مگر حسن علی کا سکھ چین لٹ چکا تھا۔ وہ بے تابی سے دن بھر انتظار کرتا، شام ہوتے ثنا کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آتی۔ آخر رضیہ کی رخصتی کا دن آ گیا۔ رضیہ کی شادی کیا ہوئی، ثنا اکیلی سی پڑ گئی۔ ادھر حسن دن بھر جتن کرتا کہ ایک نظر ثنا کو دیکھ لے، اور پھر اس نے گھر کی چھت کو مسکن بنا لیا۔ جب اللہ دیتا اور ثنا کا بھائی چلے جاتے، حسن علی شدید گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر چھت پہ آ جاتا۔ ثنا نے ایک دو بار دیکھا مگر نظر انداز کر دیا۔ اس دوران رضیہ اپنے میکے چند دن رہنے کے بعد آئی تو حسن علی سے رہا نہ گیا، اور بہن کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اسے صرف میں چاہتا ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ کوئی اس کے لیے مجنون بن چکا ہے۔ رضیہ سے بھائی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ دونوں کی شادی کروا کر رہے گی، اور ثنا کے گھر آ گئی، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ جب دیکھا کہ ثنا کی بڑی بہن گھر کے کاموں میں مصروف ہے تو ثنا کے سامنے اپنے بھائی کا دل کھول کے رکھ دیا، اور ہاتھ باندھتے ہوئے کہا کہ میرا بھائی تم سے بہت پیار کرتا ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تجھے بہت خوش رکھے گا، انکار مت کرنا۔ ثنا تھی، آنکھیں پھاڑے رضیہ کو دیکھے جا رہی تھی، چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا، خاموش ہکا بکا بیٹھی تھی۔ ثنا کو رضیہ نے کندھوں سے پکڑ کر زور زور سے ہلایا۔ ثنا کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ ثنا نے رضیہ کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، ہاں سن رہی ہوں، میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، اور نہ ہی کسی کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہے۔ رضیہ بڑی دیر ثنا کے پاس بیٹھی رہی اور اپنے بھائی کی تعریفوں کے پل باندھتی رہی۔ کسی کو شام ڈلے ثنا کا باپ اور بھائی آئے تو رضیہ پھر آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ثنا کی بہن نے باپ اور بھائی کا منہ ہاتھ دھلایا، کھانا دیا، اور سب تھوڑی دیر گپے لگانے کے بعد سونے لگے، مگر ثنا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ رضیہ کی باتیں یاد کرتی اور حسن علی کا چہرہ تصور میں دیکھتی تو شرما سی جاتی۔ اس کے دل میں طوفان تھا جو زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ اچانک ثنا کے باپ کی کراہنے کی آواز آئی۔ ثنا دوڑ کر باپ کی چارپائی کے پاس گئی تو اسے لگا کہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر آواز نہیں نکل رہی۔ ثنا ابو پکار رہی تھی۔ سب اٹھ گئے۔ اسی دوران اللہ دیتا کا ہاتھ اٹھا اور نیچے گرا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ باپ کی دلاری پاگلوں کی طرح باپ سے لپٹ کر تانے مار رہی تھی، پکار رہی تھی، ابا جانی اٹھو 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 نا، تمہارے سوا کون ہے ہمارا، میں کس سے لاڈ کروں گی، کون میرے نخرے اٹھائے گا، کون میری باتیں سنے گا، اب اٹھ بھی جاؤ نا بابا جانی، مگر جانے والے کو کون روک سکتا ہے۔ ثنا کی چیخو پکار سے پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ اکبر خان بھی یہ سن کر آ گیا۔ حسن علی ایک نکر والے کونے میں کھڑا تھا اور دیکھے جا رہا تھا کہ کس طرح اسے چپ کراؤں، دلاسا دوں۔ خواتین نے ثنا کو بمشکل سنبھالا۔ اس دوران صبح ہو گئی۔ جس نے ثنا کو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے، کبھی دیکھا نہیں۔ لوگوں کی للچائی ہوئی ننگی نظروں کو دیکھ کر حسن علی کا دل ہی دل میں تڑپ رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، مگر کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اللہ دیتا کو دفنا دیا گیا۔ 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 1 ماہ ہو گیا، مگر ثنا کی اداسی تھی، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حسن علی 2-4 بار بہن کے ساتھ آیا۔ ایک روز اس نے دل کھول کر ثنا کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اگر میرا کوئی جیون ساتھی ہوگا تو ثنا تم ہوگی، ورنہ زندگی یوں تڑپ تڑپ کر گزار دوں گا۔ اب ثنا کو بھی حسن علی اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کی باتیں بری نہیں لگتی تھی، وہ حسن علی کی باتوں پر مسکراتی رہتی تھی، مگر پھر باپ کی جدائی کا احساس ہوتے ہی رونے لگتی تھی۔ اب تو اکبر خان نے بھی معمول بنا لیا تھا، جب اس کا بھائی کام پر چلا جاتا تو اکبر علی آ جاتا اور ثنا سے پوچھنے لگتا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ ثنا اور اس کی بہن کو اکبر خان انتہائی برا لگتا تھا، زہر لگتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ
दिन सना का भाई घर आया और बहनों को पास बिठा कर रोने लगा। भाई का रोना देखकर सना और उसकी बहन भी रोने लगी। आखिर सना ने पूछा, भाई बात क्या है? तो उसके भाई राशिद ने बताया कि अकबर खां की नीयत खराब है। तो ये थी किस्त नंबर 1, दिल थाम के तुम नहीं जीना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके अपनी मोहब्बत का